السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ میں ذیشان مجاہد اسلام پاکستان یوٹیوب چینل۔ آج بات کرتے ہیں کہ اسلام کا نہ رکنے والا پھیلاؤ یا اسلامک فوبیا انسٹاپیبل اسپریڈ آف اسلام، ٹھیک ہے۔ تو آپ ابھی اپنا لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، فون پر جائیں اور اس کے انٹرنیٹ براؤزر پر سرچ کریں کہ دنیا میں سب سے تیز ترین پھیلتا ہوا مذہب کون سا، ٹھیک ہے۔ تو 100% یقین کے ساتھ آپ کو جواب ملے گا کہ اسلام، ٹھیک ہے۔ آج تک جب میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں یا مخاطب ہوں، ابھی بھی اس ٹائم جب آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہوں گے، ابھی تک کی تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں جس کی آبادی کا حصہ دنیا کی کل آبادی کا 1/4 حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ 2 بلین آبادی، چائنا کی آبادی دنیا کی سب سے بڑی آبادی رکھنے والے ممالک میں فہرست ہے چائنا، ٹھیک ہے۔ تو 2 بلین چائنا کی آبادی کل آبادی سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے۔ چائنا کی کل آبادی جو ہے 1.5 بلین ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف غور کریں کہ اس مذہب کو بدنام کرنے کے لیے دنیا کے کنٹرول اور منظم میڈیا کے ذریعے براہ راست گزشتہ کئی دہائیوں سے کمپین چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو چلائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ مذہب، یہ وہ اسلام مذہب ہے جسے دنیا کا میڈیا سب سے زیادہ بدنام بھی کرتا ہے۔ اب دوسری طرف یہی وہ مذہب ہے جسے لوگ سب سے زیادہ اپنا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ ایسا کیوں ہے کہ اسے بدنام بھی سب سے زیادہ کیا جا رہا ہے اور یہ پھیل بھی سب سے زیادہ رہا ہے؟ اب دیکھیں، یہی میڈیا جو کہ اسلام مخالف طاقتوں کے کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے۔ یوٹیوب اسلام مخالف طاقتوں کے کنٹرول میں ہے، ٹک ٹاک ان کی بنائی ہوئی ایپ ہے، گوگل، سب کچھ سوشل میڈیا جتنا بھی ہے وہ سب اسلام مخالف طاقتوں کے کنٹرول میں۔ اس میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز، ستارے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس یوٹیوب پہ ہمیں ہزاروں ایسی ویڈیوز کی مثالیں مل جائیں گی۔ مثلاً گزشتہ عرصے میں اینڈریو ٹیٹ انٹرنیٹ پر ایک ٹرینڈ بنا رہا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سابقہ ڈچ ایم پی، ممبر پارلیمنٹ، اور وہ انسان جس نے اسلام قبول کیا، جو اسلام مخالف اتنا تھا کہ وہ اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کا ارادہ کر چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جورام ون کلیرن، ٹھیک ہے، یہ اس کا نام ہے۔ تو اب وہی انسان جو اسلام مخالف کتاب لکھنے والا تھا، وہی اللہ کے کا جو اس کے قریب ہونے کا راستہ بن گیا، ٹھیک ہے، اور جناب نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ سب آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ اس کے بارے میں سوچیں، آپ تحقیق کریں کہ ہر غیر اسلامی آبادی میں آئے دن اسلام کی آبادی کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، اور کوئی بھی انسان یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ آنے والے 50 سالوں میں کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا شے جو اتنے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اب یہ وہ لوگ جو اسلام کے سخت مخالف ہونے کے باوجود اسلام کا قبول کر جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب انہیں 4 وجوہات پر میں آج بات کرتا ہوں، اور انہیں 4 وجوہات پر کہ کیوں اور کیسے لوگ اسلام قبول کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی 4 وجوہات پیش کروں گا یا 4 فیکٹر جو لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، بشمول ایسے لوگوں کی جو سخت ترین رویہ رکھتے ہیں اسلام کے خلاف، ٹھیک ہے، پھر بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ فیکٹر نمبر 1 ہے یا وجہ نمبر 1 ہے، جیسا کہ میں نے بات کی کہ اسلام ہی ایک واحد ایسا مذہب ہے جسے میڈیا کے ذریعے کمزور اور بدنام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی بدنامی کے باوجود اسلام میں لوگوں کے داخلے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ حوالوں کی بجائے مثلاً میڈیا یا اسلام پہ چلنے والوں مسلمانوں کی طرف نہیں دیکھتے، مراد ہم لوگوں کی طرف نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے، جو آئے روز اپنے بزرگوں کا مذاق اڑا رہتے ہیں یا اپنے اسلاف کو نظر انداز کرتے آئے ہیں، ایک دوسرے کو شیعہ سنی وہابی یا اس مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، دیوبندی بنانے کی یا ایسی بحثوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ پھیلاؤ جو ہو رہا ہے اس وجہ سے نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، ان کی تبلیغ سے نہیں ہو رہا، اسلام کا وہ ہماری ان کاوشوں اور بحث مباحثوں کی وجہ سے نہیں اسلام قبول کر رہے، یا نہ انجینئر صاحب نے آج اس وجہ سے کہ انجینئر صاحب نے آج اس راوی کو جھوٹا ثابت کر دیا تو اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، اس وجہ سے نہیں ہو رہا۔
ایسے حوالوں کو وہ پسے پشت ڈال کر جو شہر میں اسلام میں داخل کر دیا وہ ہے آقا دو جہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض۔ وہ وہی فیض ہے جس کی بات میں گزشتہ اپنی کئی ویڈیوز میں کرتا آیا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض وہی ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سخت مخالف ترین لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے لگتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کا رعب اور ولولہ ان لوگوں پہ طاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے دل ایمان سے روشن ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کبھی فارغ وقت نکالیں اور جن لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں پیچھے ان کے جا کر انٹرویوز دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کیسی روحانی گفتگو کرتے ہوئے اور اس طرح کیسے بلند ترین اعلیٰ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کیسے روحانی کیفیت اپنی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اپنی جیسے وہ اسلام میں داخل ہونے والی داستان جو اپنی بیان کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر ان پر یہ روحانی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کا بھی بھروسہ حاصل کر لیا اور دشمنوں میں رہتے ہوئے نبوت سے پہلے صادق الامین کا لقب انہیں دشمنوں سے حاصل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہی بات ہے آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ تو کاش ہم بھی ان غیر اسلام یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو اور خود بھی خالص نیت اور شوق سے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، اور جو کیفیت ان غیر اسلامی لوگوں پر آج طاری ہو رہی ہے کیا وہ ہم پر یا ہماری اولادوں پر طاری نہ ہوگی؟ تو 100% ہوگی۔ بس ہم نے رابطہ غلط ڈائریکشن اور غلط انداز میں بحال کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی کوشش میں لگے ہیں۔ فیض آج بھی اسی طرح جاری ہے اور ایسی دنیا تک رہے گا بھی انشاءاللہ۔